بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج سبق کا عنوان ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ سب سے پہلے مشقی سوال و جواب حل کریں گے، اس کے بعد جملوں کا استعمال اور لاسٹ میں خلاصہ اور اس کے اہم نکات۔ تو سب سے پہلے مشقی سوال جواب حل کرتے ہیں۔ پیج نمبر 103 دیکھیں، پیج نمبر 103۔ سوال نمبر 1 ہے، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 100 دیکھیں، پہلا پیرا اس کی پہلی لائن اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اصل انسانیت کیا ہے؟ اصل انسانیت کیا ہے؟ معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے کام آنا اصل انسانیت ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، ایثار کے جذبے کے کیا تقاضے ہیں؟ پیج نمبر 101 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پیج نمبر 100 دیکھیں، دوسرا پیرا اور اس کی جو تیسری لائن ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، جب جذبہ ہمدردی بڑھ جاتا ہے تو انسان دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگتا ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر اپنے بھائی بندوں کے مفادات کو اولیت دینے لگتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے، وہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس جذبے کا نام ایثار ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، ایثار کے جذبے کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ پیج نمبر 101 دیکھیں، لاسٹ پیرا اس کی پہلی لائن کے شروع میں لکھا ہوا ہے، وہ معاشرہ جہاں لوگ ایثار و ہمدردی سے کام لیتے ہیں زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے، ایسے معاشرے میں ہر فرد دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ایسا معاشرہ اخوت اور یگانگت کی بہترین مثال ہوتا ہے۔ اسلام ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے جہاں لوگ مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں اور ارد گرد رہنے والوں کی خبر گیری کریں اور ان کی دکھ درد بانٹیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیج نمبر 100 دیکھیں، لاسٹ پیرا اس کی پہلی لائن، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم بے چینی بے آرامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، ناگہانی آفت سے کیا مراد ہے؟ ایسی مصیبت جو قدرتی طور پر وقوع پذیر ہو، مثلا زلزلہ، سیلاب، وبا وغیرہ ناگہانی آفات ہیں، یعنی ایسی آفات جس کا پہلے سے علم نہ ہو۔ انصار مدینہ نے ایثار کا کیا ثبوت دیا؟ سوال نمبر 7 ہے، آخری سوال ہے، ایثار مدینہ نے ایثار کا کیا ثبوت دیا؟ پیج نمبر 101 دوسرا پیرا اس کی تیسری لائن اور تیسری لائن کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ انصار مدینہ نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتے سے بڑھ کر نبھایا، انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات وغیرہ میں انہیں شریک کیا، ساجھیدار بنایا، خود تنگی کاٹی مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کشادگی مہیا کی۔ دنیا کی تاریخ اس طرح کی ایثار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، ہم سکیوز حل کرتے ہیں، انسان ایک ہے معاشرتی، بی جو اس کا صحیح ہے۔ دوسرا ہم سکیوز ہے، مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے جسد واحد، جیم جو اس کا صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال تیسرے نمبر پر ہم سکیوز ہے، اصل انسانیت ہے، دال جز خدمت کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہے، زخمیوں کو پانی پلانے والا واقعہ رونما ہوا جنگ یرموک میں۔ اس کے بعد ہے، پاکستان کو شدید ترین زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا 8 اکتوبر 2005 کو، یہ اس کا جیم جو صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جملے حل کرتے ہیں، الفاظ جملے۔ سب سے پہلے ہے خبر گیری کرنا، بزرگوں کی خبر گیری کرنا نوجوانوں کا فرض ہے۔ اس کے بعد ہے ناگہانی آفت، اس کے نشان بک کے اوپر لگا لیں، پیج نمبر 102 دوسرا پیرا اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، بعض اوقات کسی ملک و قوم کو
کسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بعد ایثار، اللہ تعالیٰ ایثار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس بعد ہے بے سر و سامانی، مہاجرین مکہ بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پہنچے۔ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ساجھیدار، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا ساجھیدار ہے۔ درخشندہ، میں نے اکرم کو درخشندہ مستقبل کے لیے کاکول بھیج دیا۔ فلاح و بہبود، حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ لاسٹ میں اب خلاصہ ہے اس کے اہم نکات پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اسلامی معاشرہ، اسلام میں ایثار کی مثالیں اور جذبہ ہمدردی۔ کچھ پیراگراف ریڈ کرتا ہوں، آپ توجہ سننا۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، اسے معاشرے میں رہنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان دوسروں کی مدد نہیں کرتا اور مصیبت میں کام نہیں آتا تو وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ انسان کو چاہیے وہ اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا۔ تاریخ اسلام مساوات ایثار کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اہل مدینہ نے جس طرح مہاجرین مکہ کے ساتھ حسن سلوک کیا، دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو پیارے بچوں، آج کا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔